پاکستان میں جو صحافی ہیں ان کو ان کے حقوق ملتے ہیں, صحافیوں کے ساتھ کیسا سلوک برتا جاتا ہے, یا پھر صحافیوں کو کیا مسائل درپیش ہے؟ ساتھ صاحب اس پہ اگر کوئی مجھے بولنے کے لیے کہے تو اوبیسلی میں بولوں گی, لیکن ابھی میرا صرف سوال پوچھنے کا حق ہے. میں ایکچوئل جینوئن صحافی آپ ہی ہیں تو آپ ضرور بتائیے. اور حکومت اچھا, مجھے تو کسی نے وش بھی نہیں کیا برتاؤ کر رہی ہے. ہیپی جرنلزم ڈے. حکومت کر رہی ہے تو آپ پلیز پوچھیں نا کہ کیسا آپ رد عمل کر رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ. اچھا نہیں, سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا آزاد ہے؟ نمرا, میرے لیے تو آج ڈبل خوشی ہے کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کی آج برتھ ڈے بھی ہے. ارے ہیپی برتھ ڈے ٹو ہم. ہیپی برتھ ڈے ٹو ہم. اینڈ ساتھ ساتھ جرنلسٹ کا دن ہے. جرنلسٹ کمیونٹی وہ کمیونٹی ہے جن کو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ہیو میسو ریسپیکٹ فار دیم. اور ابھی جو ہم نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کو جتنی عزت دیں وہ کم ہے. کیونکہ جس طرح ابھی آف کیمرہ ساتھ صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ جب تک لوگوں تک پہنچیں گی نہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ لوگ وہ پہنچانے والے ہیں. آپ کے اوپر جتنی رسپانسبلٹی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جتنی کسی سیاستدان کے اوپر, جتنی کسی عام شہری کے اوپر رسپانسبلٹی ہے, اس سے زیادہ بڑا بوجھ آپ لوگوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہے. نہیں, حکومت کا پیغام عوام تک پہنچانے کا, عوام کا پیغام حکومت تک پہنچانے کا. سو فرسٹ آف آل ہیٹس آف ٹو آل دی جرنلسٹ اینڈ سوال کا جواب کیا ہے کہ کیا پاکستان میں صحافی آزاد ہے؟ کیا میڈیا آزاد ہے؟ آپ نے وہ میرے خیال میں میڈیا پچ تو دے دی, لیکن اصل میں نہیں, میڈیا پچ نہیں دی. میں تو سچ میں کہہ رہی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا آزاد ہے. اور اگر کہیں کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے تو میں کہوں گی کہ میں ان کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں. پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت, مسلم لیگ نواز کہ ان کے بھائی کا برتھ ڈے ہے, ان کے بھائی کا برتھ ڈے ہے. آپ نے تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت آزادی صحافت میں بلیو کرتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاق والا شو آج ہم آپ ہنسا رہے ہیں ہمیں, لیکن ان کو سنجیدہ بات کرنے دیں. شو کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت جتنا صحافیوں میں یقین رکھتی ہے, معذرت کے ساتھ کوئی بھی حکومت پاکستان میں ابھی تک آزادی صحافت میں یقین رکھتی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ایک ریگولیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریگولیشن میں سب ہی ریگولیشن کے نام پہ زیادتیاں کرتے رہے. نام گناؤں جو آپ کی حکومت میں حکومت پہ تنقید کرنے کی وجہ سے میڈیا سے فائر کروائے لوگ. That's not an absolute privilege. It's a qualified privilege. میڈم, آپ کو میں نام بتاؤں, reasonable restrictions. ہاں وہ reasonable restrictions, میں آپ کو نام بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ پہ تنقید کرنے کی وجہ سے متعلقہ چینل سے جو لوگ فائر ہوئے, خاکسار بھی اس میں شامل ہے. جی, آپ صحافی نہیں ہیں. نہیں صحیح بات ہے. میں پاس کیا اس بات کا کوئی, لیکن میڈیا پہ میرا سوال ہے کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی پروف ہے کہ یہ وہاں سے اس وجہ سے فائر ہوئے؟ شاید انہوں نے وہاں پہ کسی کو چھیڑا ہو. ہاں ضرور, یہی بات بھی تو ہوتے ہیں, شاید انہوں نے وہاں پہ چھیڑا ہو کسی کو. آپ چھیڑتے ہیں بہت. بس میں نے وہ مینجمنٹ تو وہ ایسے لوگ ینگ جرنلسٹ بہت سارے, رضوان گلزئی, زبیر علی خان, صدیق جان. اچھا, یہ جن کے نام لے رہے, پہلی بات ہے ان میں سے میں کسی کو بھی نہیں جانتی ہوں. آج کل ایک تو ایشو بہت بڑا یہ ہے, آخری نام انہوں نے لیا صدیق جان صاحب, آپ نہیں جانتی. سنا ہے میں نے ان کے بارے میں, پر میں اور پہلے والے تین کو تو نہیں جانتی. عمران ریاض کو بالکل. اچھا, ارشد شریف صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. آج کے دن شہید ارشد شریف صاحب کا نام, ہمارے صدر نے بھی آج اوبیسلی دن کے حوالے سے انہوں نے اس کی مناسبت سے بات کی. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے بھی بات کی. ساتھ صاحب, آپ کو کہیں ارشد شریف صاحب کا نام یا پھر جو ہمارے صحافی اس دنیا سے جو چل بسے اپنا کام کرتے ہوئے, ان کے حوالے سے ایٹ لیسٹ بات ہونی چاہیے؟ دیکھیے بہت سارے ہمیں پاکستان کو, ہم نے ابھی پہلے سیگمنٹ میں, اسی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں یہ بات کی کہ ہم ریاستی طور پہ ہمارا جو اس بھارت کے ساتھ تناظر میں پاکستان کا رد عمل تھا وہ بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, ہمارا عسکری بھی اور ہم ڈپلومیٹکلی بھی ان سے نہیں ہار سکے. خواجہ آصف اور اسحاق ڈار صاحب کو نکال دیں تو جو پاکستان کی ریاست نے اس کنٹروورسی کو بڑی میچور طریقے سے ہینڈل کیا. ہم نے تعریف کی. جہاں پہ ریاست کی تعریف ہونی چاہیے ہم تعریف کرتے ہیں. جہاں پہ ریاست میں خامیاں ہیں, سیاست میں خامیاں ہیں, ہم ان خامیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ جو بار امانت ہے ہم پہ
کہ جس کو ہم اتار ہی نہیں سکتے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں اور لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو کوئی میجر آف ٹروتھ آپ کی بات میں ہونا چاہیے. تو سچی بات یہ کہ پاکستان کی ریاست نے اور پاکستان کی مدل حکومتوں نے, مختلف حکومتوں نے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہو رہی, صحافیوں کے اوپر بڑا ظلم کیا. لیکن جتنا ظلم اس حکومت نے کیا ہے, اچھا, اتنا تو اس کے اتحادی پیپلز پارٹی والے مانتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی خود کہتی ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. بلاول صاحب کی 2 یا 3 سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر. قمر زمان قاہرہ کی سٹیٹمنٹ ہے, شہری رحمان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے. ایم کیو ایم مانتی ہے کہ اس طرح کبھی نہیں ہوا. ایم کیو ایم ان کے ایلائی ہیں اس گورنمنٹ کے اندر. بھائی یہ قوم شہیدوں کا قرض ہے, ہماری قوم کی, ہماری آزادی شہیدوں کا قرض ہے. وہ ہمارے افواج پاکستان کے شہید ہوں, پولیس کے شہید ہوں, ریگولر شہید ہوں, ان کا قرض ہے. اور ان سب میں شاید سر فہرست ارشد شریف شہید کا نام ہو. اس حکومت نے جو صحافیوں کے ساتھ کیا وہ پہلے کبھی انصاف ملا ساتھ صاحب کسی کو؟ اب میرا تو جتنی زندگی گزری, میں اس میں صرف ایک سوال پوچھوں گا, پھر آگے انصاف شاید مل رہا ہو, کہ ارشد شریف صاحبہ کی والدہ نے کہا کہ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے. تو میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کٹ گئی؟ اب مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے, بٹ آئی ایم شیور کٹ گئی ہوگی. اس کے اوپر سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے. تو اگر مقدمہ چل رہا ہے تو دین اگین اٹ از اے جوڈیشل میٹر. میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ جوڈیشل میٹرز کے اوپر حکومت کچھ نہیں کر سکتی. ایک سب جوڈیس میٹر ہے, اس کے اندر حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جوڈیشری از این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف دی آرگن آف دی اسٹیٹ.